وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جس آیت کا اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا جنت میں رہتے ہوئے کہ دیکھو ساری نعمتیں تم استعمال کر سکتے ہو، صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا اور اس سے کوئی پھل ول نہ کھانا. لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. جب پھل کھا لیا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے چکھ لیا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، جنت کے کپڑے جو اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جنت کے درختوں کے پتے لے کر وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے. قرآن کریم کی اس آیت میں جس بات کا تذکرہ ہے وہ ہے انسانی فطرت. انسانی فطرت میں کیا چیز ہے؟ شرم و حیا ہے. یہ شرم و حیا کسی تہذیب، کسی علاقے کی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک فطری مادہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے اندر موجود تھا. اس مادے کا اظہار ہوا. قرآن کریم نے لباس کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں. پہلا مقصد قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا پہلا مقصد ہے ستر پوشی. پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت حاصل کرنا. انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں. اور تیسرا مقصد لباس کا سردی گرمی سے حفاظت، موسم کے اثرات سے حفاظت. اور چوتھا ایک اور لباس ہے جو خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے دشمن سے لڑائی کے وقت. پہلے زمانے میں زرہ وغیرہ استعمال ہوتی تھیں اور اب بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ ہیں. تو یہ لباس کا چوتھا مقصد ہے دشمن کے وار سے بچاؤ. خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے لباس کے یہ 4 مقاصد بیان کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں. ایک دعا وہ ہے جو جب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے نیا کپڑا، نیا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان الفاظ میں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا. اور اس لباس کی خوبی کیا ہے؟ اس لباس کی وجہ سے ایک تو میری ستر پوشی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میں زیب و زینت حاصل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل درست ہے. اور یہ تو دعا تھی اس وقت کی جب نیا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، نئے کپڑے پہن رہے تو اس وقت کی یہ دعا ہے. اور عام حالات میں بھی انسان کپڑے چینج کرتا ہے. ایک لباس پہنا ہوا ہے، میلا ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے اس کو اتار رہا ہے، دوسرا پہن رہا ہے. تو دوسرا جب لباس پہن رہا ہے تو اس وقت اللہ کا شکر اس طرح سے ادا کرے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور صرف لباس کی شکل میں مجھ پر اللہ کا انعام نہیں ہوا، بے شمار نعمتیں ورزقنی، بے شمار اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں. اور یہ نعمتیں میں نے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی. من غیر حول منی ولا قوہ، میری طرف سے کسی بھاگ دوڑ کے بغیر، میں اس کا مستحق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ لباس دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے یہ عطا کر دیا. تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے نمبر 1 ستر پوشی کرے اور نمبر 2 زیب و زینت حاصل کرے. یہ مقاصد ہیں. اور آگے چلیے، قرآن کریم نے
بے لباس ہونے کو اپنے کپڑے اگر کوئی شخص اتار دے تو اس کو قرآن کریم نے فحاشی سے تعبیر کیا. یہ ایک فحش کام ہے، بے شرمی کا کام ہے، بے غیرتی کا کام ہے کہ انسان اپنے کپڑے اتار دے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر. مرد عورتیں سب کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں اور اس کی توجیحات بیان کرتے تھے، بے تکی باتیں کہتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر یہ کام غلط ہوگا تو ہمارے بڑے نہیں کرتے. اور مزید یہ کہ اللہ پر تہمت لگاتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اسی طرح سے حکم دیا ہے. ان کے بے تکے جوابات جو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل تھے. نمبر 1، دنیا میں ہم ایسے ہی آئے تھے. دنیا میں انسان جب آتا ہے تو بے لباس ہوتا ہے، تو بھائی ہم اگر دنیا میں جب آئے تھے اس وقت لباس نہیں تھا اور اگر اس وقت لباس نہ پہنے تو کیا حرج ہے. اور نمبر 2، یہ بات آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، اوپر سے چلی آ رہی ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو وہ نہ کرتے. اور تیسری بات وہ یہ بتلاتے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. اور چوتھا غضب ان کی طرف سے یہ ہوتا کہ اس کو منسوب کرتے اللہ کی طرف کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں. میرے بھائیو، جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے لباس ہونا یہ کہنا چاہیے عریانی ہے، فحاشی ہے. اور وہ لوگ جو مغرب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ آج بھی جامے سے باہر ہوتے ہیں. خواتین بغیر آستین کی قمیص پہنیں گی، سلیو لیس لباس پہنیں گی. حضرات جناب علی خاص طور سے گھروں میں رہتے ہوئے یا اور کہیں باہر بعض اوقات باہر بازاروں میں بھی جناب علی صرف نیکر پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، اپنی رانیں دکھا رہے ہیں، ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اگر کچھ نہیں، گھر میں بھی اگر ایسے رہ رہے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو رانیں دکھانا شرعی لحاظ سے قطعاً اس کی اجازت نہیں. صدر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے کی ہڈی کے نیچے تک ہے، یہ پورا کا پورا ہر حال میں چھپا رہنا چاہیے. اس کی پیروی نہ کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ سخت ترین گناہ ہے. اس کو قرآن کریم نے عریانی اور فحاشی سے تعبیر کیا ہے. تو جو لوگ آج اس وقت جو لوگ جامے سے باہر ہو رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بے لباس کر رہے ہیں، ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جس میں کہنا چاہیے کہ جسم نظر آ رہا ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مشرق میں رہتے ہوئے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں مغرب کی تقلید. صاحب مغرب میں ایسے ہی ہوتا ہے، ماڈرنائز لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، تو ہم بھی ماڈرن بننے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو یہ تو حال ہے مشرق والوں کا جو مغرب والوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور مغرب والوں کا کیا حال ہے وہ بھی سن لیجئے. حال یہ ہے کہ مغرب اس سے توبہ کر رہا ہے. امریکی اخبار ہے ڈیلی سن، اس نے باقاعدہ تصدیق شدہ خبر نشر کی ہے کہ ان کے ہاں ایک سپر ماڈل گرل ہے، جی اس کا کام ہی یہی ہے ماڈل گرل کا کہ اس کو جیسے آرڈر ملتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اس کا جو ڈائریکٹر ہے جس ایکشن سے کہے گا اس ایکشن سے وہ کھڑی ہوگی. جب وہ کہے گا بغیر لباس کے کھڑے ہو تو بغیر لباس کے کھڑی ہوگی، کیونکہ اس کو تو پیسہ کمانا ہے. تو اس نے مختلف یعنی زندگی اس کی اسی میں گزری. ظاہر ہے کہ ماڈل گرل ہے، پیسے کمانے کا اس کا ایک ذریعہ یہی ہے. زندگی اس میں گزر گئی، لیکن اب اسے خیال آیا کہ نہیں میں اب یہ کام نہیں کروں گی، اور اس نے نیم برہنہ ماڈلنگ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. جتنے آرڈرز اس کے پاس تھے وہ سب کینسل کر دیے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اسلام لے آئی تھی، نہیں، مذہب اسلام نہیں. وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انسانی فطرت ہے، اس نے یہ وجہ بیان کی کہ اب میری بیٹی اور میرا بیٹا شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. ایک 4 سال کا ہو گیا، ایک 6 سال کی ہو گئی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں ننگ دھڑنگ حالت میں دیکھیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ مغرب میں تو یہ حال ہے، مغرب تو توبہ کر رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانی فطرت کا بے ساختہ اظہار ہے جو مشرق سے نہیں مغرب سے سامنے آ رہا ہے. تو مغرب تو اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے لیے بس ایک مصرع کافی ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل بھرا رہنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.